میری شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی اور 18 سال کے ہوتے ہی میں بیوگی کی بے رونق چادر اوڑھ کر میکے واپس آ گئی۔ شادی کے 2 سالہ مختصر عرصے میں اولاد نہ ہوئی تو یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ نہ تو میں اور نہ ہی میرے والدین اس کی پرورش کے قابل تھے۔ ابا کی عمر 60 برس تھی، مگر بلڈ پریشر اور شوگر نے انہیں دل کا مریض بنا دیا تھا۔ وہ 60 کے ہو کر بھی 80 برس کے لگتے تھے۔ ہمارا ایک ذاتی مکان تھا جو ورثے میں دادا سے میرے والد کو ملا تھا۔ یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک میں ہم رہتے تھے اور دوسرا حصہ کرائے پر دیا ہوا تھا۔ بس اسی کرائے پر گزر بسر تھی اور اس کے سوا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب میں 20 برس کی ہوئی تو با چل بسی، جس کے بعد میں اور اماں ایک دوسرے کے سہارے دن کاٹنے لگے۔ ماں کی خواہش تھی کہ میری دوسری شادی ہو جائے، کیونکہ ان کے بعد میرا کوئی سہارا نہ تھا، مگر میرا ذہن ابھی اس کے لیے تیار نہ تھا۔ ہمیں ہر ماہ جو کرایہ ملتا وہ ہماری گزر بسر کے لیے کافی تھا، لیکن امی کو میری بھری جوانی میں بیوگی کا دکھ تڑپاتا رہتا تھا۔ ابا نے وفات سے قبل مکان میرے نام کر دیا تھا، البتہ والدہ کا شرعی حصہ انہی کے نام رہنے دیا۔ ایک دو رشتے مکان کے لالچ میں بھی آئے، مگر والدہ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ جہیز میں مکان دلہا کے نام کرانا چاہتے تھے، جو ہم 2 بے سہارا عورتوں کی کل جمع پونجی تھی۔ تب میں سوچتی کہ دنیا بہت مطلبی ہے، اگر دوبارہ شادی کی ضرورت پڑی تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی۔ ابھی اماں حیات تھیں۔ جب پرانے کرائے داروں نے گھر خالی کیا تو ہم نے اپنے پڑوسی سے کسی اچھے کرائے دار کے لیے کہا۔ ہمارے گھر کے قریب قضی انکل رہتے تھے، جو والد کے بھائیوں کی طرح تھے۔ وہی ہمیں کرائے دار لا کر دیا کرتے تھے۔ اس بار بھی امی نے یہ فریضہ انہی کو سونپ دیا۔ انکل کے توسط سے ایک بزرگ خاتون کو ہم نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا۔ ان خاتون کا بیٹا طالب علم تھا اور گاؤں سے شہر پڑھنے آیا تھا۔ ماں اسی وجہ سے ساتھ آئی کہ بیٹے کو گھر کا کھانا ملے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ انکل نے امی سے کہا کہ یہ سیدھے سادے شریف لوگ ہیں، فیملی بھی مختصر ہے اور کرایہ بھی اچھا دے رہے ہیں، اسی لیے آپ مکان انہی کو دے دیں۔ تو امی نے مکان انہیں دے دیا۔ وہ بہت اچھے اور پرامن لوگ تھے۔ خاتون نیک طبیعت، نرم دل اور دکھ سکھ میں کام آنے والی تھیں۔ امی جان سے ان کی خوب دوستی ہو گئی اور ان کے بیٹے کا یہ حال تھا کہ بھولے سے سامنے آ جائیں تو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اس کا نام نصیر تھا۔ امی نے اس نوجوان کے حسن اخلاق اور شرافت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ سال بھر ہمیں ان لوگوں سے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر ان ماں بیٹے نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ کبھی روپے کی ضرورت پڑتی تو وہ خاتون، جنہیں ہم خالہ عظمت پکارتے تھے، ایڈوانس کرایہ دے دیتی۔ دکھ سکھ میں وہ اپنوں کی طرح کام آنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کرایہ داروں کے آنے سے ہمیں بہت سکون ملا۔ ہمارے چھوٹے موٹے مسائل انہوں نے اپنے ذمے لے لیے۔ نصیر کی والدہ ہر 2 ماہ بعد چند دنوں کے لیے گاؤں چلی جاتی، کیونکہ انہیں وہاں اپنے آبائی گھر کے معاملات دیکھنے ہوتے۔ تب نصیر اپنے ایک رشتے دار چچا کے ہاں رہنے چلا جاتا۔ خدا جانے کیوں ان دنوں مجھے اس کا یوں غیر حاضر ہونا شاق گزرتا تھا۔ امی بھی پریشان ہو جاتی، کیونکہ گھر کے سودا سلف اور دیگر چھوٹے موٹے کام جو نصیر کی بدولت حل ہوتے تھے، ان میں رکاوٹ آ جاتی۔ ایک روز امی نے عظمت خالہ سے کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں اور میں نے نصیر کو بیٹا مانا ہے، تو پھر یہ تکلف کیسا؟ تمہیں گھر کو تالا لگا کر کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم نے ہمیں اپنا کہا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اپنا ہی سمجھو۔ امی کے اصرار پر خالہ عظمت رضامند ہو گئیں کہ جب وہ گاؤں جائیں گی تو نصیر کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہم پوری کریں گے۔ اس کی موجودگی سے ہمیں تحفظ کا احساس رہتا، ورنہ رات کو ہمیں ڈر محسوس ہوتا۔ خالہ عظمت کو سکون مل گیا۔ وہ بیٹے کی فکر سے آزاد ہو کر جب چاہتی گاؤں چلی جاتی اور جتنے دن چاہتی وہاں رہتی۔ ان کی غیر موجودگی میں ہم نصیر کا گھر کے فرد کی طرح خیال رکھتے۔ جب وہ کالج چلا جاتا، میں اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی اور اس کے لوٹنے پر چائے اور کھانا بھی تیار رکھتی۔ وہ گھر آ کر زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتا۔ میں سمجھتی تھی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ اپنا مستقبل بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، مگر اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا ہے اور اکثر اس کا کھانا ویسے ہی پڑا رہ جاتا۔ منزل قریب تھی، ہمت جواں تھی اور حالات بھی سازگار تھے۔ پھر اس کا دھیان کدھر بھٹک گیا۔ لگتا ہے دل کی نازک کلی چاہت کے کانٹوں میں الجھ کر زخمی ہو چکی ہے۔ وہ کھویا کھویا سا رہنے لگا۔
خالہ عظمت اب زیادہ وقت گاؤں میں رہنے لگی، گویا وہ اپنے بیٹے کو میری ماں کے سپرد کر کے بے فکر ہو گئیں۔ مجھے بھی علم نہ تھا کہ نصیر کس بھنور میں پھنس چکا ہے، تاہم بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک عورت کی کہانی ہے۔ اس عورت نے نصیر کے سکون کے ساتھ ساتھ اسے تعلیم کی ڈگر سے بھی بھٹکا دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کے کزن فیضان کی خالہ زاد نرمین تھی، جس کا گھر قریب ہی تھا۔ نصیر اور فیضان کلاس فیلو تھے، اسی لیے نصیر اکثر اس کے گھر چلا جاتا۔ وہاں دونوں ساتھ پڑھتے تو نرمین بھی آ جاتی۔ وہ کافی خوبصورت اور چنچل تھی اور اپنی طرف توجہ مضبول کرانا جانتی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ فیضان اس کا منگیتر ہے، وہ نصیر کی جانب راغب ہونے لگی اور اشارے کنائیوں میں باتیں کرتی، جس پر نصیر خفا ہو جاتا۔ میں جانتی تھی کہ نصیر نیک سیرت ہے، مگر جوان بھی تھا۔ جانے اس لڑکی میں کیا کشش تھی کہ اس کا دل نرمین کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ چپکے نصیر کو تحفے دینے لگی، کبھی پرفیوم تو کبھی کھڑی۔ نصیر فیضان کے خوف سے خاموش رہتا، مگر نرمین موقع ملتے ہی اس کے بیگ میں تحفے رکھ دیتی، جو گھر آ کر پتہ چلتے۔ نصیر نہ اپنے کزن کی دل آزاری چاہتا تھا نہ نرمین کی، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس لڑکی کی بے لگام محبت نے نصیر کو ذہنی طور پر منتشر کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم سے بھی غافل کر دیا۔ جب میں نے نصیر کا یہ حال دیکھا تو خود بات چیت میں پہل کی تاکہ اسے صحیح رستے پر لا سکوں۔ مجھے خالہ عظمت کا خیال آتا، جو ہم پر بھروسہ کر کے اپنا ہونہار بیٹا ہمارے حوالے کر گئی تھیں۔ میں نصیر کی ہم عمر تھی اور اس کے مسائل سمجھ سکتی تھی، جبکہ امی ان باتوں سے ناواقف تھیں۔ میں کھانے یا چائے کے بہانے نصیر کو بلا لیتی اور باتوں باتوں میں اس کا دل ٹٹولنے لگتی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میں بھی ان دنوں اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ پر کھلنے لگا۔ اس نے بتایا کہ نرمین نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، جس نے اس کی زندگی میں نئی روح پھونک دی ہے۔ ایک دن نصیر نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ نرمین کی منگنی فیضان سے ہے اور یہ الجھن اسے پریشان کرتی ہے۔ ایک روز جب فیضان اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، نصیر ان کے گھر پہنچا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اسی لیے نرمین کو وہ باغ میں لے آیا۔ مگر جب نصیر نے نرمین سے اس کی محبت کے بارے میں پوچھا تو وہ الفاظ کی بجائے اس کے قدموں میں جھک گئی۔ نصیر نے گھبرا کر اسے اٹھایا اور کہا کہ اتنا نہ جھکو۔ پھر اس نے فیضان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب نصیر نے فیضان سے پوچھا کہ وہ نرمین سے کب شادی کر رہا ہے تو فیضان نے طنزیہ انداز میں کہا، میں اس سے شادی نہیں کر رہا کیونکہ وہ ٹھیک کردار کی لڑکی نہیں۔ نصیر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ فیضان ناراض ہوگا، مگر اس نے تو حقیقت ہی کچھ اور بتائی۔ فیضان نے مزید کہا کہ نرمین نصیر کے قابل بھی نہیں، کیونکہ اس کے کئی غلط رشتے رہ چکے ہیں اور اب اس نے ایک دولت مند شخص کو پھانسا ہوا ہے۔ یہ سن کر نصیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا کہ اگر کسی نے اسے نہ سنبھالا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سب بتاتے ہوئے نصیر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ماہم پلیز تم ہی مجھے اس دوزخ سے بچا لو۔ میں نے آنکھیں موند لیں تاکہ میرے آنسو دل کا حال ظاہر نہ کر دیں، اور لب سیل لیے کہ کوئی بات مجھے اس کی نظر میں رسوا نہ کر دے۔ میں ایک بیوہ عورت تھی جو بڑی مشکل سے اپنا بے داغ آنچل سنبھالے ہوئے تھی۔ نصیر کئی روز بیمار رہا۔ امی اس کی دیکھ بھال کرتی اور میں اسے یخنی اور چائے بنا کر دیتی۔ کچھ دنوں بعد وہ بہتر ہوا تو امی اسے اپنے گھر لے آئیں۔ تب نصیر نے بتایا کہ نرمین کی شادی ہو گئی۔ فیضان درست کہتا تھا، وہ شاطر لڑکی سب کو بے وقوف بنا کر ایک عیاش دولت مند کی جھولی میں جا گری۔ اس وقت تک مجھے نصیر سے محبت ہو چکی تھی۔ اگر نرمین درمیان میں نہ آتی تو میں نکاح ثانی کے لیے تیار تھی، کیونکہ ہماری ماؤں کی بھی یہی خواہش تھی، مگر موجودہ صورتحال میں وہ خاموش تھا اور میں بھی۔ میں نے اس کے غم سے سمجھوتا کر کے اپنی خوشیوں سے توبہ کر لی اور تنہائی میں آنسو پونچھتی رہتی۔ پھر حالات نے کروٹ لی اور امی بیمار پڑ گئیں۔ نصیر اچانک اسلام آباد چلا گیا، جہاں ایک تقریب میں اس کی دوبارہ نرمین سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئی اور پرانی دوستی پھر سے جاگ اٹھی۔ نصیر نے جب اس سے فیضان کی باتوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر وہ اب اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے دوبارہ نصیر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ نرمین کا جادو پھر چل گیا اور وہ دونوں پھر سے قریب آ گئے۔ نرمین نے خلا کا کیس دائر کر دیا تاکہ وہ نصیر سے شادی کر سکے، اور نصیر اس کے جال میں کسی ننھے پتنگے کی طرح جکڑ گیا۔ لیکن نرمین کا شوہر نہایت بار رسوخ اور طاقتور آدمی تھا۔ اس نے نصیر کو ایسے قانونی کیسز میں پھنسایا کہ وہ کنگال ہو گیا۔
نصیر کا آبائی مکان اور زمین تک بک گئی۔ جب نرمین کو پتا چلا کہ اب نصیر کے پاس کچھ نہیں بچا تو اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل لیا اور اسے منہ موڑ لیا۔ لٹا پٹا نصیر ایک بار پھر ہمارے در پر آیا اور میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ خالہ عظمت نے جھولی پہلا کر ہم سے سہارا مانگا۔ میرا دل رو رہا تھا اور میں نصیر سے منہ موڑ چکی تھی، مگر میری بیمار ماں نے میرا دامن پکڑ کر التجا کی، نصیر کا رشتہ مت ٹکرانا، میرے بعد تمہارا کون ہے؟ خالہ عظمت اور میں گلے لگ کر روتے رہے۔ بالآخر میں نے اپنی ماں کی آخری خواہش کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح نصیر کا اجڑا ہوا دل اور میرا گھر بس گیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔